بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اہل البیت کے تذکرے کے اندر یزید کا نام بہت زیادہ لیتے ہیں، اور وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اہل البیت کا تذکرہ، اہل البیت کے اوصاف بغیر یزید کے ذکر کے، یزید کے برائی کے اور یزید پر لعنت کیے بغیر نہیں ہوتے۔ حالانکہ ہمارے اہل السنت والجماعت کا موقف یہی ہے کہ یزید پر لعنت کرنا ضروری بھی نہیں ہے، اور یزید پر لعنت کرنا شرعی طور پر درست بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے عمل کے ساتھ اللہ کا سامنا ہے، جو اللہ کے شان کے مطابق ہے وہ اس کے ساتھ کرے گا۔ لیکن لوگوں نے اس کو اپنا شیوہ بنایا ہوا ہے، مذہبی شعار بنایا ہوا ہے کہ یزید کی برائی کریں۔ اصل میں وہ لوگ یزید کو ٹارگٹ نہیں کرتے، وہ یزید کے آڑ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے صحابہ کرام کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ لیکن براہ راست ان پر حملہ کریں گے تو ظاہر اہل السنت والجماعت کی طرف سے رد عمل آئے گا، اس لیے وہ یزید کے آڑ میں کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں کہ یزید پر جب ہم لعنت بھیج دیں گے اور یزید پر لعنت کریں گے تو اس کے واسطے سے ان صحابہ کرام کی کردار کشی بھی ہوگی، کیونکہ وہ ان کا انتخاب تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اہل تشیع اس طرح کرتے ہیں تو ان سے شکوہ اس لیے نہیں کہ وہ لعنت کو عبادت سمجھتے ہیں اور یزید پر لعنت کرنے کو عبادت کا حصہ سمجھتے ہیں، اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ لیکن اہل السنت والجماعت کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے اس اثر سے مغلوب ہیں اور اس طرح کا کام کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی امانت، جن کے تقوی اور جن کے طہارت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک گواہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ لوگ یہ سارا کام کر رہے ہیں اہل البیت کے محبت کے چھتری کے نیچے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل البیت کی اوصاف کی تکمیل نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کسی کی برائی نہیں کریں گے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل البیت کی توصیف و تعریف کرنا، اہل البیت کے مناقب اور فضائل بیان کرنا، یہ عبادت ہے اور یہ عین ایمان کا حصہ ہے۔ اہل البیت کی محبت، حضرت حسنین کریمین کی محبت، حضرت فاطمۃ الزہرا کی محبت، حضرت علی المرتضیٰ کی محبت، یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی پر لعنت کریں یا کسی کو گالم گلوچ کریں اور اس سے ان کی محبت کا اظہار ہوگا، تو یہ سراسر غلط ہے اور سراسر پروپیگنڈا ہے، کیونکہ کسی ایک بندے کی اوصاف بیان کرنے کے لیے دوسرے بندے کی تنقیص کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن اہل تشیع کا چونکہ یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوصاف کی تکمیل نہیں ہوگی جب تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص نہیں کریں گے، اور اسی طرح فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توصیف اور اکرام کی تکمیل نہیں ہوگی جب تک کہ صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ اسی طرح سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی توصیف و تکریم کی تکمیل نہیں ہوگی جب تک کہ صحابہ کرام کو، خصوصاً سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عمرو بن عاص، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم،
जैसे साहब कराम को बुरा भला न कहे। ये कौन सा ईमान हो सकता है और ये कौन सा अहलुस सुन्नत वल जमात हो सकता है जो साहब कराम की बुराई करके अहलुल बैत के जो है फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करता है। लेकिन इस शिकंजे से, उस प्रोपेगेंडे से अहलुस सुन्नत भी खाली नहीं है। बहुत से अहलुस सुन्नत अहलुल बैत के फ़ज़ाइल और मनाक़िब के झांसे में आकर जो है साहब कराम को बुरा भला कहते हैं, अगरचे बिज़ात नहीं कहते लेकिन बिलवास्ता कहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ईमान को समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनात फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।